بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما تقاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أن نسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وضل فرعون قومه وما هدى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفنا فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. मूसा अलैहिस्सलाम और जादूगरों का आपस में मुकाबले का मैदान है जिसमें ये गुफ्तगू हो रही है। जादूगर मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा देख के ईमान ले आए और फ़िरौन ने धमकी दी उन्हें कि मेरी इजाज़त के बगैर तुम ईमान ले आए हो, लिहाजा मैं तुम्हें सख्त तरीन अज़ाब दूँगा और तुम्हें पता चल जाएगा कि किसकी सज़ा या किसका अज़ाब बहुत ज़्यादा सख्त है। उसके जवाब में जादूगरों ने जो कि अब मुसलमान हो चुके थे ये बात कही। कालू उन्होंने कहा लन नुसिरा का नुसिरा कौन सा फेल है? मुजारा है, जवाब मुतकल्लिम का सीगा है। असर किसे कहते हैं?
باقی رہنے والی چیز کو. نشان چونکہ باقی رہ جاتا ہے اسے کہتے ہیں یہ پاؤں کا اثر ہے یا نشان ہے یا کوئی بھی ہو چیز، جو چیز باقی بچ جائے. اسی لیے بعض حضرات اپنے نام کے ساتھ اثر ہی لکھتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اسلاف سے باقی بچے ہوئے لوگ، بقیت السلف، اسلاف کے باقی. اثر کا معنی جو چیز باقی بچ جائے، یا دوسرا معنی اس کا ہے اختیار کرنا، ترجیح دینا. دونوں معنی ہیں اس کے. یہاں پہ ترجیح دینے کا معنی ہے یا اختیار کرنا. جادوگروں نے یہ بات کہی، لن نوسرا، ہم ہرگز ترجیح نہیں دیں گے، ہم ہرگز اختیار نہیں کریں گے کا تجھ کو یا تیرے حکم کو. ہم تجھ کو ہرگز ترجیح نہیں دیں گے یا تیرے حکم کو یا تیری بات کو ہرگز ترجیح نہیں دیں گے. کس چیز پہ؟ الا، اوپر اس چیز کے، ما، جو کہ جا آئی، ماضی کا فعل ہے، بعض مذکر غائب کا صیغہ ہے. جا، وہ آئی، نا، ہمارے پاس، من البینات، بینات سے، جو چیز واضح دلائل سے ہمارے سامنے آ گئی، اس کے مقابلے میں ہم تیری بات کو اب ترجیح نہیں دے سکتے، تیری بات کو اختیار نہیں کر سکتے. والذی فطرنا، اور یہاں بھی نو سرا کا لفظ جو ہے وہ لگا لیجیے. لن نو سرا کا، ہم اختیار نہیں کر سکتے تجھ کو، الذی فطرنا، اوپر اس ذات کے، فطرہ جس نے پیدا کیا، فطرہ جس نے پیدا کیا، نا، ہم کو. یعنی اپنے خالق اور اپنے مالک، اپنے رازق کے مقابلے میں اب ہم تجھے ترجیح نہیں دے سکتے، تجھے اختیار نہیں کر سکتے. جو کچھ ہمیں ہمارے مالک اور رازق کی بات پہنچ گئی ہمارے پاس، جس کو ہمارے دل اور دماغ نے تسلیم کر لیا ہے، اب اس کے مقابلے میں ہم تیری باتوں کو قطعاً کوئی وقت نہیں دیتے. ہم تیرے دین کو یا تیرے احکام کو یا تیری باتوں کو ترجیح دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. فقد ما انت قاص، فقد، اقتد، کون سا فعل ہے؟ امر کا. اقتد کا معنی پورا کر. قضا، فیصلہ، فقد، فیصلہ کر لے، پس فیصلہ کر. ما انت قاص، ما، جو کہ، انت، تو ہے، قاضٍ، فیصلہ کرنے والا. جو تو فیصلہ کرنا چاہتا ہے ہمارے معاملے میں، فیصلہ کر لے، ہمیں اس بات کی قطعاً پرواہ نہیں. انما، بے شک، ما موصولہ ہے، تقضی، تو فیصلہ کرے گا، مضارع ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے. انما، بے شک، تقضی، تو فیصلہ کرے گا، ہذہ الحیات الدنیا، ہذہ الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی کے بارے میں. یہ جو تیرا فیصلہ ہے وہ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ تو اس دنیا کے معاملے میں ہماری موت کا فیصلہ کر دے گا، اس دنیا میں ہماری زندگی ختم کر دے گا. اس سے زیادہ تو کچھ نہیں کر سکتا. انا آمنا، انا، ان اور نا دونوں ہیں. ان یہ کہ نا ہم، انا بے شک ہم، آمنا ایمان لائے، بے ربنا خطایا نا ہماری خطاؤں کو، وما اکرہتنا، یہاں بھی یغفر لنا کا لفظ ہے، لیغفر لنا ما اکرہتنا،
معاف کرے اس چیز کو اکرہتا، کراہ کا معنی مجبور کرنا، کسی کو کسی بات پہ مجبور کرنا اکراہ کہتے ہیں۔ طلاق مکرہ کون سی ہوتی ہے؟ مجبوری سے دلائی اطلاق۔ مکرہ اکراہ کیا گیا، مفعول ہے لفظ مکرہ، اکراہ کیا گیا، جبر کیا گیا، مجبور کیا گیا۔ جبری طلاق جو ہے امام مالک نے بڑی اس پہ سزا بھگتی اور بڑی مار کھائی اس بات پہ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ طلاق مکرہ جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ بادشاہ بیعت لینا چاہتا تھا جبری، اس سے یہ ثابت کر کے جبری بیعت ہو جاتی ہے۔ امام صاحب نے بڑی اس پہ سزا جھیلی۔ ما اکرہتا، تو نے مجبور کیا، نہ ہم کو، علیہ ہے اوپر اس کے، من السحر، جادو میں سے، یہ جو جادو کرنے پہ تو نے ہمیں مجبور کیا اس کی بھی ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جب ایمان کی قوت دے دی تو یہ کتنی بڑی طاقت ان لوگوں میں آ گئی کہ یہ سارا کچھ پتہ ہونے کے باوجود کہ بادشاہ سامنے بیٹھا ہے اور اس نے ہمارے قتل کا، ہمیں پھانسی دینے کا، ہمارے ہاتھ اور پاؤں کاٹنے کا حکم دیا ہے، فیصلہ سنا دیا ہے، اس کے باوجود بالکل کھری کھری اور سچی سچی باتیں اس کے سامنے کہہ دی کہ تم ہماری اس دنیا کی زندگی کو خراب کر سکتے ہو، ہمیں اس دنیا میں موت دے سکتے ہو، اس سے زیادہ کیا کر لو گے؟ مارتے ہو مار دو، لیکن ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہماری گزشتہ زندگی کے اللہ گناہ معاف کر۔ ایمان کی جب قوت آ جائے اور فی الواقع سچا ایمان اللہ دے دے تو ایمان کے مقابلے میں دنیا کی کوئی پرے کاہ کے برابر قیمت نہیں ہے۔ کتنی بڑی قوت کیوں نہ ہو، یا کتنی بڑی چمک دمک کیوں نہ ہو، یا کتنی بڑی کشش کیوں نہ ہو دنیا میں، ایمان کے مقابلے میں ذرہ برابر اس کی قیمت نہیں رہتی۔ اب پہلے تو اس کو یہی غصہ تھا کہ تم میری اجازت کے بغیر ایمان کیوں لائے ہو، میرے ملک میں میری اجازت کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہلتا، اور کہاں تم نے اتنی بڑی گستاخی کی کہ اپنی مرضی سے تم ایمان لے آئے۔ اور اس بارے میں ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث بھی ہے، ایمان کے معاملے میں کسی سے اجازت لینے کی ضرورت بھی نہیں۔ اسلامی احکام اور شریعت کے احکام کے معاملے میں ایک عورت پردہ کرنا چاہتی ہے، اسے شوہر سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ پردہ کرے یا نہ کرے۔ بیٹا نماز پڑھنا چاہتا ہے تو اسے اس بات کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ باپ سے پوچھے کہ میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں۔ شریعت کے معاملے میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ دین کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں کسی کی اطاعت جو ہے کسی پہ نہیں۔ حکومت کوئی ایسا لا یا قانون بناتی ہے جو شریعت کے خلاف ہے، قطعاً کوئی بھی شہری اس کو اوبے کرنے کا پابند نہیں ہے، وہ بلکہ اس کی خلاف ورزی کرنی ہے، اس کو توڑنا چاہیے جو شریعت کے خلاف۔ باپ بیٹے کو کوئی خلاف شریعت حکم دیتا ہے، شوہر بیوی کو کوئی خلاف شریعت حکم دیتا ہے، یا بیوی شوہر کو کسی خلاف شریعت حکم بعد میں مجبور کرتی ہے کہ رشوت لو یا یہ کرو وہ کرو، گھر میں یہ چیزیں ہونی چاہیے، یہ ٹی وی ہونا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، شوہر قطعاً پابند نہیں ہے کہ اپنی بیوی کو راضی کرے اللہ کی نافرمانی کر۔ دنیا ناراض ہوتی ہے، ہو جائے۔ اب یہ کتنی بڑی بات تھی کہ محض عام آدمیوں کے ساتھ معاملہ نہیں تھا، پوری حکومت کے ساتھ معاملہ تھا۔ اور ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ جادوگر جو اپنی عزت کا، اپنے تقرب کا، دنیاوی جاہ و جلال کا، اقتدار کا مطالبہ کر رہے تھے کہ بادشاہ سلامت اگر ہم جیت گئے تو کیا ہمیں کوئی عہدہ ملے گا، ترقی ملے گی، کچھ مال دولت ملے گا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ہاں بھائی تمہیں سب کچھ ملے گا، دنیا بھی ملے گی، تقرب ملے گا، عہدہ ملے گا، کرسی ملے گی، سب کچھ ملے گا۔ اب وہی مسلمان اتنے نڈر ہو گئے ہیں اور اتنے بے خوف ہو گئے اس ساری حکومت سے کہ سامنے کھڑے ہوئے کہہ دیا کہ ہم تو ایمان لے آئے ہیں اللہ پہ اور اس کے رسول پہ تاکہ اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، اور جس کام پہ، جس جرم پہ، گناہ پہ تو نے ہمیں مجبور کیا تھا ہم اس سے بھی تائب ہوتے ہیں۔
ہم اس سے بھی اللہ کی معافی طلب کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں وہ بھی معاف کرے جس پہ تو نے ہمیں مجبور کیا. اب یہاں یہ بات واضح ہو جاتی ہے، مقابلے سے پہلے جب موسیٰ علیہ السلام نے تقریر کی یا خطبہ دیا، اس وقت اللہ فرماتے ہیں کہ اسر النجوہ فتنازعوا، ان کا آپس میں تنازع ہو گیا. یہاں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ تنازع یہی پیدا ہو گیا تھا جادوگروں میں اور بادشاہ میں کہ جادوگر مقابلہ نہیں کرنا چاہتے. جادوگروں کو موسیٰ علیہ السلام کی اس خطبے یا تقریر سے یہ پتہ چل گیا تھا کہ جو الفاظ اس کی زبان سے نکل رہے ہیں یہ پیغمبر کے علاوہ کوئی نکال ہی نہیں سکتا، یہ فی الواقع اللہ کا پیغمبر ہے، لہذا ہمیں اس کا مقابلہ نہیں کرنا چاہیے. بادشاہ نے مجبور کیا کہ ہماری بادشاہی کا معاملہ ہے، ہماری حکومت کا معاملہ ہے، ہماری حکومت گر جائے گی، ہماری عزت ختم ہو جائے گی، اور ہم تمہیں اسی مقصد کے لیے لائے ہیں کہ تم اس کا مقابلہ کرو. فتنازعوا، آپس میں تنازع کیا انہوں نے، واسر النجوہ، اور چھپ چھپ کے خرگوشیاں کی. یہاں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کر دیا کہ جادوگروں نے اسے یہ بات منہ پہ کہہ دی کہ تو نے ہمیں مجبور کیا تھا اس مقابلے پہ، ہم یہ مقابلہ نہیں کرنا چاہتے تھے، اکرہتنا، تو نے ہمیں مجبور کیا، علیہ، اس مقابلے پہ، من السحر، جو جادو کا مقابلہ تھا. اور پھر آگے انہوں نے کہا کہ واللہ خیر وابقا، واللہ، اور اللہ تعالی، خیر، بہتر ہے، وابقا، اور باقی رہنے والا ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اللہ کا اجر اور ثواب جو ہے وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے. اللہ کی حمایت، اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد، وہ بہتر ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والی ہے. یہ تیری سزا اور تیری نعمتیں یا تیرا دیا یا جو کچھ بھی ہے یہ تو دنیا میں فنا ہونے والا ہے. تیری حکومت بھی، تیری کرسی بھی، تیرا مال دولت بھی، تیری جہاں، تیرا وقار، تیری عزت، یہ ساری دنیا ملیا میٹ ہو جائے گی. اور جو کچھ اللہ دے گا ہمیں اس دنیا میں یا آخرت میں، فرمایا کہ خیر وابقا، وہ سب سے اچھا ہے، ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والا ہے. اب یہی وہ قرآن مجید تو انہی لوگوں کو عقل مند یا اولی الالباب کہتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی بینات پہ غور کریں، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسولوں کی دعوت پہ غور و فکر کریں اور پھر اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان لائیں. وہی عقل مند ہیں، وہی اولو الالباب. اور جو اس دنیا میں مگن ہو جائے آگے، دنیا کمانی ہے، ڈالر اکٹھے کرنے ہیں، ریال اکٹھے کرنے ہیں، روپے اکٹھے کرنے ہیں، فلیٹ لینے ہیں، پلاٹ لینے ہیں، دنیا جمع کرنی ہے، اور اس کے بعد 70-80 سال گزار کے دنیا میں مر جانا ہے. اس کے بعد کسی نے کوئی پوچھنا نہیں ہے کہاں سے آئے، کہاں چلے گئے، کس لیے پیدا ہوئے، کیوں مر گئے. یہ تو اس جانور کی طرح ہے جس کو ماں نے باندھ دیا تو اسے پتہ نہیں مجھے باندھا کیوں، کھول دیا تو یہ پتہ نہیں کھولا کیوں. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو قوت اور بصیرت عطا فرمائی، فہم دیا، اور وہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھ کے ایمان لے آئے، اور اللہ تعالیٰ نے بڑی بصیرت اور بڑی ہمت اور جرأت پیدا فرما دی ان کو. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بے مدد تو نہیں چھوڑتا، بے سہارا تو نہیں چھوڑتا. مقصد تو صرف اتنا ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم. اللہ تعالیٰ ایک دفعہ اپنے بندوں کو دیکھتا ضرور ہے کہ یہ بندے میری طرف رجوع کرتے ہیں یا نہیں کرتے. ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ ضرور تمہاری مدد کرے گا. اور اللہ سے مدد کرنے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اللہ کو واقعی کسی مدد کی ضرورت ہے. مقصد تو یہ ہے کہ اللہ کے دین کی اگر تم حمایت کرو گے، اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا. آگے اللہ فرماتے ہیں انہو، بے شک وہ، یا بے شک بات یہ ہے، من، جو شخص یاتے آئے گا، فعل مظاہرہ ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، یاتی،
جو آئے گا ربہ اپنے رب کے پاس مجرم بن کے، مجرم سے مراد یہاں پہ اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان نہ لانے والا، کافر اور مشرک۔ فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ، فَإِنَّ پس بے شک، لَهُ واسطے اس کے، جہنم جہنم ہے، لا يموت فیہا، لا يموت کون سا فعل ہے لا يموت؟ مضارع منفی ہے، بعض لوگ کر غائب کا صیغہ ہے، لا يموت نہیں مرے گا، فیہا اس میں، مرے گا تو اس لیے نہیں کہ موت جو ہے اس کو ذبح کر دیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنت کے لوگ جنت میں چلے جائیں گے اور جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے تو پکارنے والا پکارے گا کہ لوگوں یہ دیکھو یہ کیا ہے، ایک بکرے کی شکل کا جانور لایا جائے گا اور ساری مخلوق کے سامنے اس کو ذبح کر دیا جائے گا، اور پھر پکارنے والا پکارے گا کہ یہ موت تھی جس کو ذبح کر دیا گیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتیوں کو اس بات سے اتنی خوشی ہوگی کہ موت اگر ہوتی تو خوشی سے مر جاتے، اور جہنمیوں کو اتنا غم لاحق ہوگا موت کے ذبح کرنے سے کہ اگر موت ہوتی تو وہ غم سے مر جاتے۔ لہذا اللہ نے فرمایا کہ مرے گا تو اس لیے نہیں کہ موت ہوگی نہیں وہاں پہ، نہ جنت میں نہ جہنم میں، اور عذاب ایسا ہوگا لا یحییٰ کہ وہ زندہ بھی نہیں ہوگا، وہاں کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہوگی۔ جس طرح کے عذاب ہوں گے جہنم میں، آگ کا عذاب ہے، مار کا عذاب ہے، سانپ اور بچھو کا عذاب ہے، زنجیروں کا عذاب ہے، قید کا عذاب ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ لا یحییٰ کہ وہ کوئی زندگی ہی نہیں ہے، نہ موت ہے نہ زندگی ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ومن اور جو شخص یاتی آئے گا ہی اس کے پاس، کس کے پاس؟ رب کے پاس، مومنن مومن بن کے، جو شخص اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان لانے کے بعد آئے گا اللہ کے پاس، قد عمل الصالحات اور پھر نیک اعمال کیے ہوں گے، فاولئک پس یہ لوگ، لہم واسطے ان کے، الدرجات بہت سے درجے، العلا اونچے اونچے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائیں گے اس کے بعد نیک عمل کریں گے، ایمان شرط ہے نیک اعمال کے لیے، ایمان کے بغیر جتنا بھی نیک عمل ہو سب کا سب حقارت اور بیکار ہے۔ جتنے بڑے بڑے مرضی ہسپتال بنا لیں لوگوں کی خدمت کے لیے، قیامت تک کیوں نہ قائم رہے وہ، جتنے بڑے بڑے مدارس بنا لیں لوگوں کی خدمت کے لیے، لوگوں کی تعلیم اور ایجوکیشن کے لیے، لیکن ہوں یہودی عیسائی یا ہندو یا سکھ غیر مسلم، تو فرمایا قیامت کے دن ہم ان کے نیک اعمال کو غبار بنا کے اڑا دیں گے، ہوا منصورہ ہو جائے گا، کچھ بھی قیمت نہیں اللہ کے۔ اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو طالب، اس سے زیادہ خدمت کیسے کی کرنی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کافر ہوتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اتنی پشت پناہی کی، اتنی مدد کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کسی کافر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ لگانے کی جرت نہیں ہوئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی خواہش تھی کہ چچا ایک دفعہ کلمہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دے، تاکہ میں اس کی قیامت میں سفارش کر سکوں۔ چچا کی زبان سے کلمہ نہیں نکلا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بس میں یہ نہیں تھا کہ اس کو جنت میں لے جائے، جہنم میں جا کے رہے گا۔ ایمان جو ہے وہ شرط ہے، ایمان ہوگا تو اعمال صالح کی قدر و قیمت ہوگی، ایمان نہیں ہے تو صالح اعمال اللہ کے ہاں صفر کا درجہ رکھتے ہیں، کچھ بھی قیمت نہیں ہے، بالکل بیکار اور ضائع۔ اس میں کسی قسم کی غلط فہمی نہیں رہنی چاہیے۔ ہاں جی ہے تو عیسائی، فلاں نے یتیموں کے لیے اتنا بڑا کھول رکھا ہے، یتیم گھر کھول رکھا ہے، بیواؤں کے لیے یہ کیا، فلاں کے لیے کیا،
جو کچھ کیا دنیا میں اس کا صلہ ان کو مل جائے. ہاں جی فلاں نے یہ کیا، واہ واہ ہوگی اس کی، لیکن قیامت کے دن تو اللہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، ان کے لیے جہنم ہے. ایمان کی بڑی قدر و قیمت ہے جو اللہ نے ہمیں گھر بیٹھے دے دی ہے. ایمان کے مقابلے کی پوری دنیا میں کوئی چیز نہیں. جہاں ایمان ہے وہاں سب کچھ ہے. ہمارے ہاں تو عجیب، اللہ معاف کرے صبر مانگ گیا، ہاں جی زندگی بڑی اچھی ہے، بس صرف ایمان نہیں ہے وہاں پہ، باقی ہیومن رائٹس بڑے ہیں، زندگی بڑی سہولتیں ہیں، بڑی عیش کی آرام کی بڑی زندگی ہے، بس ہاں جی دین تو نہیں ہے وہاں. یورپ میں اور امریکہ میں دین تو واقعی نہیں ہے، باقی سب کچھ ہے. باقی تو جہنم ہے، باقی کیا ہے؟ دین نہیں ہے تو باقی کیا ہے؟ باقی تو جہنم ہے. عجیب سوچ ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے. اور عجیب دنیا کی رغبت اور دنیا کی کشش جو ہے لوگوں کو کھینچ کھینچ کے تباہ کر رہی ہے کہ لوگ اتنا نہیں سمجھتے کہ دین نہیں تو باقی کیا رہا. عورتیں ننگی ہو جائیں، زنا عام ہو، شراب عام ہو، بدکاری عام ہو، فحاشی عام ہو، باقی کیا ہے؟ دین نہیں ہے، باقی تو بہت کچھ ہے. اذان کی آواز نہیں ہے، اللہ اکبر کی وہاں آواز نہیں آنی، نماز وہاں نہیں ہے، قرآن سننے کو نہیں ملنا، مسجد دیکھنے کو نہیں ملنی، ہے کیا وہاں پہ؟ اس 50-60 سالہ زندگی کے لیے انسان اپنی عاقبت ہمیشہ کے لیے تباہ کر لے، برباد کر لے. اتنی بھی اسی لیے تو اللہ نے فرمایا قیامت کے دن انسان کہے گا یہ لو کننا نسمع اور نہ کہلو ما کننا فی اصحاب السعیر، اگر ہم عقل سے کام لیتے. اور اس وقت انسان واقعی سوچے گا یار کتنے بیوقوف لوگ تھے. 50-60 سال کے لیے ہم ایسے اللہ کو چھوڑ دیا، اللہ کے دین کو چھوڑ دیا اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی ہم نے. 50-60 سال کی تکلیفیں مصیبتیں تو جو پاکستان میں رہتے ہیں، ہندوستان میں یا افغانستان میں، وہ بھی تو لوگ انسان ہی ہیں، اللہ کی مخلوق ہی ہیں. پوری دنیا کی سپر پاوروں کا مقابلہ کر ہی رہے ہیں نا، ان کی زندگی بھی گزر جانی ہے. اور جو بھاگا کے کفر میں جا رہے ہیں ان کی بھی زندگی تو گزر ہی جانی ہے. 50 سال یا 60 سال وہ بھی پتہ نہیں کتنی ہے. ہمارے یہاں ایک ڈاکٹر تھے ریاض کے، کینیڈا کا اتنا انہوں نے اس کے پیچھے بھاگے نیشنلٹی کے لیے، اتنی نیشنلٹی کے لیے انہوں نے کوشش کی، جدوجہد کی، اور بالآخر لے لی اپنی نیشنلٹی کینیڈا کی. اور وہاں گئے، انہوں نے کہا جی آگے آپ نے پروسیس کر لیجیے سارا معاملہ وغیرہ. وہاں گئے، واپسی پہ ایئرپورٹ پہ ڈیتھ ہو گئی، کینیڈا کے ایئرپورٹ میں ڈیتھ ہو گئی. کتنی دکھ کی اور کتنی تکلیف کی بات ہے. قرآن تو انسان کی زندگی تو قرآن کے ساتھ ہے. قرآن نہیں پڑھا تو اسلام کیسا، تو مسلمان کیسا، دین کیسا، اسلام کیسا. قرآن پڑھیں گے تو دین آئے گا، دین آئے گا تو دین کی غیرت بھی پیدا ہوگی، اسلام اور کفر کا کوئی شعور حاصل ہوگا. قرآن نہیں پڑھیں گے، نہ دین ہے، نہ اسلام ہے، نہ کفر ہے، کچھ بھی شعور ہے ہی نہیں. جس نے قرآن نہیں پڑھا اس کا دین یا ایمان کیا ہے یا اسلام کیا ہے؟ اللہ نے صاف کہہ دیا ہے کہ جو عمل صالح لے کے آئے گا ایمان کے ساتھ، اس کے لیے ہمارے پاس جنت ہے، اونچے اونچے درجے ہیں، سب کچھ ہے. اور جو کفر لے کے آئے گا، خواہ اس کے اعمال صالح کتنے ہی کیوں نہ ہو، اس کے لیے ہمارے پاس جہنم ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں دنیا بڑی میٹھی ہے، بڑی کشش ہے اس دنیا میں، بچ کے رہو اس سے. انسان کو اس طرح جنم کر لیتی ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے ہاں جی اس دنیا میں تو جو کچھ حاصل ہوتا ہے وہ حاصل کر لیں، آگے جب آگے آئے گا تو دیکھی جائے گی. اللہ فرماتے ہیں کہ جنات عدن، جنات باغات ہیں، عدن ابدی، ہمیشہ ہمیشہ کی، تجری جاری ہے، من تحتہا ان باغوں کے نیچے، انہار بہت سی نہریں، خالدین، خالد کیا ہے؟ خالدن اسم فاعل ہے، ہمیشہ رہنے والا. خالدین ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس جنت میں، وذالک اور یہ جزاء بدلہ ہے، من اس شخص کا، تزکا
جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا کفر سے، شرک سے، بدعت سے، گناہوں سے، غلاظت سے، گندگی سے. من تزکا، جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق. جس انسان نے اپنے آپ کو پاک کر لیا اس دنیا میں بڑا سکون ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سکون ہی سکون ہوگا. انسان اپنی آنکھوں کو پاک کر لے گندگی اور غلاظت سے، اپنے کانوں کو پاک کر لے بکواس سننے سے، گالیاں سننے سے، عورتوں کی آواز سننے سے، غیر محرم کی آواز سننے سے، اپنے دل اور دماغ کو پاک کر لے گندے خیالات سے، گندی باتوں سے. فرمایا کہ جس آدمی نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، صاف کر لیا عقائد کے معاملے میں، عادات کے معاملے میں، اطوار کے معاملے میں، فرمایا اس کے لیے ہمارے پاس ہمیشہ کی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. اب یہ تو بار بار ہم پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جنت کی صفات جو بتائی ہیں، جہنم سے جس طرح ڈرایا ہے اللہ نے، اور اگر کوئی آدمی جہنم کی ان باتوں سے بھی نہ ڈرے تو جائے جہنم میں. اللہ کے ڈرانے سے بھی جو نہ ڈرے کہ بھائی اگر گناہ کرو گے، ایمان نہیں لاؤ گے تو اس جہنم میں جاؤ گے، جو اس سے بھی نہیں ڈرتا تو جائے جہنم میں. اور جب جہاں اللہ تعالیٰ نے جنت کی صفات بتائی ہے ہمیں کہ لوگوں دیکھو بھی یہ میری نعمتیں ہیں. فرمایا کہ آخری آدمی جو جہنم سے نکلے گا اور جنت میں داخل ہوگا اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے کہ تمہیں کتنی جگہ چاہیے جنت میں. آدمی کہے گا کہ یا اللہ تو اللہ ہو کے مذاق کرتا ہے مجھ سے، اب جنت میں کیا رہ گیا جانے کے لیے؟ ساری مخلوق چلی گئی، میں تو سب سے آخر میں جنت سے نکلا ہوں، اب جنت میں کیا بچا ہے؟ اللہ فرمائیں گے کہ نہیں، میں تو مالک الملک ہوں، میں مذاق نہیں کرتا. اللہ فرمائیں گے کہ اگر تمہیں دنیا کی جو سب سے بڑی حکومت تھی، سب سے بڑی حکومت، اس کے برابر تمہیں میں دے دوں جنت میں تو کیا خوش ہو جاؤ گے؟ انسان کہے گا کہ ہاں یا اللہ کیوں نہیں خوش ہوں گا. مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جاؤ دنیا کی سب سے بڑی حکومت اور اس سے 10 گنا مزید تمہارے لیے جنت میں جگہ ہے. آپ انداز تو لگائیے کہ بہت بڑی حکومت تو دور کی بات ہے. یہاں پہ 10,000 ملتے ہیں ریال اور امریکہ میں 20,000 ملتے ہیں ریال یا ڈالر، تو انسان کہتا ہے یہاں کیا پڑا ہے، وہاں جانا چاہیے. وہاں تو اتنی زیادہ تنخواہ مل رہی ہے، اتنی دولت ہے، اتنا آرام ہے، اتنی سہولتیں ہیں، یہاں کیا رکھا ہے؟ حالانکہ انسان کے دل میں اگر فی الواقع دین ہے تو یہاں کا تو مقابلہ یعنی کفر کی سرزمین ہو اور مسلمان پسند کرے اسے، کافروں کے معاشرے کو، کافروں کی سرزمین کو، کافروں کی تحریم و تمدن کو، وہاں جا کے ان کے درمیان رہنا پسند کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ جو آدمی مسلمان آدمی ہو کے کافروں کے درمیان جا کے رہتا ہے میں اسے بری ذمہ ہوں، مرتا ہے مرے ان میں جا. اتنی عقل نہیں آتی ہمیں. کوئی اللہ کے رسول پہ ایمان ہے بھی یا نہیں ہمارا؟ آخر یہ بھی تو تھے جادوگر جو وہیں پہ ایمان لائے اور وہیں پہ ان کا ایمان اتنا پکا ہو گیا اور اتنا ثبات اللہ نے دے دیا انہیں کہ کھڑے کھڑے کافروں سے کہہ دیا کہ جاؤ جو مرضی ہے کرنا کر، مار دو تمہاری بات نہیں مانیں گے. جس اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے ہم تو یہ اس سے مطالبہ کرتے ہیں یا چاہتے ہیں ہمارے گناہ معاف کریں جو ہم نے پہلے کفر کیا، شرک کیا، جو تمہارے ساتھ تعاون کیا، اور تم نے جو ہمیں مجبور کیا یہ کفر کرنے پہ، اس کے لیے بھی ہم اللہ سے معافی طلب کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی ایمان، نیک اعمال اور پاکیزگی لے کے آئے گا، پاک اور صاف ہو کے آئے گا، نگاہوں میں غلاظت سے پاک ہے، کانوں میں غلاظت سے پاک ہے، دل اور دماغ سے غلاظت سے پاک ہے، عقیدہ اس کا پاک اور صاف ہے، فرمایا کہ اس کے لیے ہمارے پاس جنت ہے، نہریں ہیں، باغات ہیں، بڑی نعمتیں ہیں اس کے لیے. آگے پھر وہ سلسلہ مضمون جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ملا دیا
یہاں بعض مفسرین نے بات یہ لکھی ہے کہ انہو من یات ربہ مجرمن، اور یہاں تک من تزکا، یہ ساری بات جادوگروں کی ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں، بلکہ جادوگروں کی بات جو ہے وہ یہیں تک ہے، واللہ خیر وابقا، اللہ تعالیٰ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے. یہ فرعون کی بات تو ساری باتوں کا جواب تھا جو مسلمان جادوگروں نے دے دیا کہ بھئی ہم ایمان لے آئے ہیں، جو کرنا چاہتے ہو کر لو، ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، اور جو جادو ہم نے کیا تمہارے ساتھ تمہارے مجبور کرنے پہ، اس سے بھی اللہ کی معافی چاہتے ہیں. یہاں تک، اور پھر جو فرعون نے کہا تھا کہ تمہیں پتہ چل جائے گا کس کا عذاب زیادہ سخت اور باقی رہنے والا ہے، اس کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ واللہ خیر وابقا، اللہ کی ذات بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے. یہاں تک جادوگروں کا بیان ختم ہو جاتا ہے مسلمانوں کو. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ اپنا قول ہے، اپنا ارشاد مبارک ہے کہ جو آدمی اپنے رب کے پاس مجرم بن کے آئے گا اس کے لیے جہنم ہے، اور جو آدمی مومن اور نیک عمل لے کے آئے گا اس کے لیے جنت ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ارشاد ہے. لیکن جن لوگوں نے اس مضمون کو بھی جادوگروں سے منسوب کیا ہے کہ جادوگروں نے ہی یہ بات کہی، انہوں نے پھر وہی اپنے صوفیاء والا عقیدہ یہاں بھی ظاہر کر دیا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، کہ وہ کھڑے کھڑے موسیٰ علیہ السلام کی صحبت سے ان میں علم بھی آ گیا، ان میں قوت بھی آ گئی، سارا کچھ آ گیا کہ انہیں یہ سارا پتہ چل گیا کہ بھائی اللہ کے پاس جائیں گے تو جہنم بھی ہے، جنت بھی ہے، اور یہ سارے مسئلے جو ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کی ایک پال کی صحبت جو تھی اس نے وہ سب کچھ ان پہ ظاہر کر دیا اور سب کچھ عطا کر دیا. یہ عقیدہ جو ہے نگاہ مرد مومن، علامہ اقبال ایک شاعر تھے، اچھے شاعر تھے، پیغمبر تو نہیں تھے کہ جو وہ کہیں گے وہ بالکل صحیح اور سچ ہے. یہ بات بالکل غلط ہے. نگاہ مرد مومن سے بدل جائے، تقدیر جو ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے، تقدیر اللہ کے سوا کوئی نہیں بدل سکتا. اللہ نے تو اگر تقدیر بدلنی ہوتی، اللہ کے رسول ابو طالب کی تقدیر بدل لیتے. اگر کسی مرد مومن کے پاس میں فی الواقع تقدیر بدلنا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی تقدیر بدل لیتے. نہیں بدل سکے، اس لیے کہ تقدیر بدلنا اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس لیے صحبت کا جہاں تک اللہ کے رسول کا حکم ہے، اللہ کے رسول کی بات ہے، سارا کھو. صحبت کے اثرات ضرور ہیں. اللہ کے رسول نے خود فرمایا کہ جو آدمی کسی عطر والے کے پاس جا کے بیٹھے گا، عطر خریدے گا نہیں تو خوشبو ضرور پائے گا. جو آدمی لوہار کی بھٹی پہ جا کے بیٹھے گا، اس کے اگر چنگارا نہیں گرے گا آگ کا تو دھواں تو اسے ملے گا ہی. صحبت کا جو اللہ کے رسول نے فرمایا بالکل صحیح ہے کہ انسان اچھی صحبت میں بیٹھے گا تو اچھی باتیں حاصل کرے گا، بری صحبت میں بیٹھے گا بری باتیں حاصل کرے گا. لیکن یہ جو بات ہے کہ پل بھر میں سب کچھ سارا دین اس کے دل میں اور دماغ میں ڈال دیا، یہ بات جو ہے یہ قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے. آخر کیوں نہ وہ موقف اختیار کیا جائے جو کتاب و سنت کی تصدیق اور تائید میں ہو، اور جس سے خواہ خواہ کی الجھنیں نہ پیدا ہوں. اب صوفیاء نے تو یہاں تک بنا لیا کہ کسی لڑکے نے حضرت صاحب سے جا گزارش کی کہ حضرت صاحب شادی کرنی ہے، کوئی مجھے دیتا نہیں عورت، تو آپ میرا کہیں نکاح کرا دیجیے. حضرت صاحب نے بڑا اچھا رشتہ تلاش کر کے دیا. وہ لڑکی حافظ قرآن تھی تو رشتہ ہو گیا. بعد میں وہ آیا، حضرت صاحب وہ تو کہتے ہیں کہ جب تک لڑکا کوئی حافظ قرآن نہیں ہوگا ہم شادی نہیں کریں گے. تو حضرت صاحب نے کہا کہ اچھا فکر کی کوئی بات نہیں، کل تو صبح فجر کی نماز میں آ جانا. وہ صاحب فجر کی نماز میں آئے، حضرت صاحب نے جماعت کرائی، اور جماعت کرائی حضرت صاحب نے تو دائیں سلام پھیرا تو دائیں والے نمازی سارے حافظ قرآن بن گئے، اور بائیں سلام پھیرا تو بائیں والے سارے ناظرہ قرآن کے پڑھنے والے بن گئے. اب یہ باتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ معاف کرے، یہ تو بڑا ہی آسان دین ہے. عام جو بچے ہیں وہ 2-2 3-3 سال ایسے ہی اپنا وقت ضائع کرتے رہتے ہیں. کسی حضرت صاحب کی مجلس میں یا صحبت میں جا بیٹھ کے پل بھر کے لیے اگر قرآن حفظ ہو جاتا ہے تو اور کیا چاہیے. یہ جو صحبت اولیاء والا عقیدہ ہے صوفیاء کا، اس سے یہ قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہوتا کہ اس طرح کی صحبت سے
کہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں صوبتوں سے مل جاتی ہیں. جو صحیح طریقہ ہے دین کو حاصل کرنے کا، علم حاصل کرنے کا، وہ وہی ہے جو عام ہے. دنیا کے معاملے میں تو یہ کبھی ہم نہ سوچتے ہیں، نہ کبھی ایسا تجربہ یا کبھی کسی کی بات مانی ہے کہ ہاں بھائی تو فلاں جگہ جا کے بیٹھ جاؤ 5 منٹ کے لیے، انجینئرنگ کی ڈگری تمہیں مل جائے گی، انجینئر بن جاؤ گے. یا فلاں آدمی کے پاس 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے یا 3 دن ہفتہ بیٹھ جاؤ تو اس کی صحبت کے ذریعے تمہیں ڈاکٹری کی ڈگری مل جائے گی، سارا علم حاصل کر لو گے. دین کے معاملے میں یہ کھیل تماشا ہم نے کیوں بنا رکھا ہے؟ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق اوحینا کون سا فعل ہے؟ ماضی کا فعل ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے. اوحینا ہم نے وحی کی. یہ بعض حضرات ذہن میں رکھیے کہ یہاں یہ جب مقابلہ ہوتا ہے اس کے بعد جادوگر تو وہی میدان میں ایمان لے آئے، اور ظاہر ہے کہ جادوگروں کے ایمان لانے کے بعد فرعون کی ہوا اکھڑ گئی. وہ جو چیز حاصل کرنا چاہتا تھا وہ حاصل نہ کر پایا، اور پورے ملک میں ظاہر یہ بات مشہور ہو گئی ہوگی کہ جادوگر جو ہے مقابلہ ہوا ہے، مقابلے میں جادوگر جو ہے وہی اسلام لے آئے، اور فرعون کا دین یا اس کا نظام زندگی ہے جو کچھ یہ تو بالکل بے سر و پا جھوٹا ہے. اس کی بےزتی بھی ہوئی، اور اس کو جو خطرہ تھا حکومت کا وہ بھی ایک خطرہ بن کے سامنے آ گیا. اب موسیٰ علیہ السلام جو ہیں اور ان کے بھائی اور جو چند لوگ مسلمان ہو گئے تھے وہ ایک تحریک کی شکل اختیار کرتے گئے. ان کے ساتھ لوگ ملتے گئے اور کچھ عرصہ گزارنے کے بعد مصر میں ایک خاص وقت پہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اب تم یہاں سے ہجرت کر کے مدینے چلے جاؤ، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کچھ عرصہ گزرنے کے بعد، 2 سال 4 سال 5 سال جتنا عرصہ بھی تھا، کہ اب تم لوگ سارے اکٹھے یہاں سے نکل جاؤ اور فلسطین چلے جاؤ. اب یہ اس سفر کے دوران اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم طور پہ آؤ تاکہ تمہیں تورات دی جائے. موسیٰ علیہ السلام جلدی کر کے چلے گیا طور پہ. پہلے یہ ذکر سارا یہاں پہ کچھ مضمون چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے جو دوسری جگہ پہ اللہ نے بیان فرمایا ہے، اور اس کا کچھ حصہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا جس کی ضرورت تھی. موسیٰ علیہ السلام نے کچھ آدمیوں کا انتخاب کیا اپنی قوم سے. انہیں حکم دیا کہ تم لوگ میرے ساتھ کوہ طور پہ چلو گے. مقصد یہ تھا کہ یہ لوگ خود اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہوئے مجھے دیکھ لیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں تورات ملے گی تو یہ لوگ زیادہ مضبوطی کے ساتھ اور زیادہ یکسوئی کے ساتھ میرے ساتھ دین کی اشاعت میں، دین کی تبلیغ میں، دین کی دعوت میں کام کریں گے. موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے شوق کے لیے جلدی جلدی طور پہ چلے گئے. جلدی طور پہ چلے گئے تو وہ لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے موسیٰ علیہ السلام کا خیال تھا کہ آہستہ آہستہ پہنچ جائے گی یہ بھی، لیکن وہ لوگ شرک میں مبتلا ہو گئے. بچڑا بنایا انہوں نے، اس کی پوجا شروع کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے پوچھا موسیٰ تم جلدی کیوں آ گئے؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو راضی کرنے کے لیے آ گیا ہوں. تو اللہ نے فرمایا کہ تمہاری قوم تو پیچھے شرک میں مبتلا ہو گئی ہے، چھوڑ کے تم آ گئے ہو جنہیں یہ بدبخت یہودی قوم جو ہے ایسی خبیث قوم ہے کہ جتنا انہوں نے انبیاء کو تنگ کیا ہے، جتنا انبیاء کو اذیتیں دی ہیں، جتنا انبیاء کو قتل کیا ہے، جتنی انبیاء کی مخالفت کی ہے سے زیادہ کسی قوم نے نہیں کی. فرمایا کہ تمہاری قوم تو پیچھے شرک میں مبتلا ہو گئی ہے. موسیٰ علیہ السلام غصے میں گئے اور جا کے ساری تفصیل یہی دی ہے اسی رکوع میں جس طرح نپٹے موسیٰ علیہ السلام. اس کے بعد پھر دوبارہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جاتے ہیں. 3 مرتبہ کا واقعہ قرآن مجید سے ثابت ہے. پہلا واقعہ وہ جو اس سے پہلے ہم نے پڑھا ہے سورہ طٰہٰ میں ہی کہ جب شعیب علیہ السلام سے چھٹی لے کے موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ آ رہے تھے اور راستے میں سردی کی وجہ سے یا راستہ تلاش کرنے کی وجہ سے آگ کی ضرورت تھی. طور پہ موسیٰ علیہ السلام گئے تو وہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اے موسیٰ میں اللہ ہوں اور میں تجھے اپنی نبوت سے سرفراز کرتا ہوں. پہلا موقع وہ ہے.
دوسرا موقع وہ ہے جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات کے لیے بلایا اور موسیٰ علیہ السلام جلدی کر کے خود چلے گئے، قوم پیچھے رہ گئی۔ اور پھر تیسرا موقع وہ ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے 70 آدمیوں کا انتخاب کیا کہ جا کے اب معافی مانگے اللہ سے اپنے شرک کی۔ جنہوں نے شرک نہیں کیا تھا ان لوگوں کا انتخاب ہوا، 70 آدمی تھے وہ، وہاں جا کے اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پہ ان کو ہلاک کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے توبہ استغفار کی، دعا مانگی اللہ کے لیے، اللہ کے آگے کہ یا اللہ کچھ بیوقوفوں نے ہم میں سے حماقت کی، شرک کیا، تو یا اللہ تو اپنے فضل سے، اپنے رحم سے ہمیں ان کی سزا سے یا ان کی حماقت سے معاف رکھ۔ اللہ نے ان 70 آدمیوں کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ 3 واقعات ہیں موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پہ جانے کے جو قرآن مجید سے ثابت ہے، اور یہاں پہ اب اسی واقعے کی تفصیل کا آغاز ہوتا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب تم مصر سے جو لوگ تم پہ ایمان لے ہیں لے کے نکل جاؤ انہیں۔ فرعون تو ایمان لانے والا نہیں، اور ان کا ظلم و ستم جو ہے ویسا ہی ہے جس طرح مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کافر اور سردار جو تھے مسلمانوں پہ ظلم و ستم کر رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا راستہ روکا جا رہا تھا۔ انہی حالات میں موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے حکم دیا کہ اب تم یہاں سے ہجرت کر دو۔ اس کا آغاز یہاں سے ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا، اور البتہ تحقیق ہم نے وحی کی، اِلَىٰ موسیٰ، طرف موسیٰ علیہ السلام کی، ان یہ کہ اسرے کا معنی رات کو سفر کرنا جو ہے، سبحان الذی اسرا بعبدہ، اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، سبحان الذی اسرا بعبدہ، جو راتوں رات لے گیا اپنے بندے کو معراج کے لیے۔ اسرا کا معنی رات کا سفر، رات کو سفر کرنا۔ ہم نے موسیٰ کو ہدایت کی، ہم نے موسیٰ کو وحی کی، ان اسرے، لے جا رات کے وقت، بے عبادی، میرے بندوں کو، میرے بندوں کو سے مراد یہ ہے کہ جو تم پہ ایمان لے آئے، اللہ اور اللہ کے رسول پہ جو ایمان لانے والے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ بڑی محبت کے ساتھ، بڑی شفقت کے ساتھ، ان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق جتلانے کے لیے اللہ فرماتے ہیں عبادی، یہ میرے بندے ہیں۔ تو ساری اللہ کی مخلوق ہے، کافر بھی اللہ کے بندے ہیں، لیکن اللہ انہیں اپنا بندہ کہتا ہے جو اللہ کے فرما بردار ہیں، جو اللہ کی بات ماننے والے ہیں۔ اور عام معروف بات بھی یہی ہے کہ انسان کے 4-5 بیٹے ہوتے ہیں تو انسان کہتا ہے اے میرا پتر ہے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ میرا فرما بردار ہے، میں اس سے راضی ہوں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا نخواستہ باقی اس کے نہیں ہے، باقی بھی اسی کے ہیں، لیکن انسان راضی ہو کے خوش ہو کے کہتا ہے بھی اے میرا پتر ہے۔ جو زیادہ بات مانتا ہے، جو باپ کو زیادہ خوش کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ بھی فرماتے ہیں کہ عبادی، جو میرے بندے ہیں، مجھ پہ ایمان لائے اور جنہوں نے میری اطاعت اور فرما برداری کی ہے، انہیں راتوں رات لے کے مصر سے نکل پڑو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ فَضْرِبْ لَهُمْ، ضرب کا معنی جی ہاں، اس کے کئی معنی ہیں، بنانا بھی، چلنا بھی، مارنا بھی، بیان کرنا بھی۔ یہاں مراد ہے بنا، فَضْرِبْ لَهُمْ، بنا واسطے ان کے، طریقاً، طریق راستہ، فی البحر، سمندر میں۔ اب یہ ساری گفتگو، یہ سارا درمیان سے واقعہ اللہ نے حذف کر دیا، اللہ نے ہجرت کا حکم دے دیا انہیں، اور وہ مصر سے اکٹھے ہو کے سارے نکل پڑے۔ کون سا دن مقرر ہوا، کون سا وقت مقرر ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے کیا انتظام کیا ان کے نکلنے کا، اور پھر دریا کے کنارے وہ پہنچ گئے۔ ان کے نکلنے کے بعد مصر میں یہ خبر پھیل گئی، بادشاہ کو بھی پتہ چل گیا کہ لوگ تو یہاں سے نکل گئے جو ایمان لائے تھے، جنہیں سزا دینی تھی یا جنہیں پکڑنا تھا، لہٰذا اس نے ان کے تعاقب کا پروگرام بنایا، اور فرعون بنفس نفیس نکلا۔ یعنی آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اللہ تعالیٰ کے منصوبے۔ یعنی فرعون نے یہ گوارا نہیں کیا کہ اپنے کسی ڈی ایس پی یا ایس پی کو بھیج دو گے جا کے ان کو گرفتار کر کے لے آؤ، بلکہ بنفس نفیس اس نے تعاقب کیا۔ بادشاہ سلامت خود پیچھے چلے کہ میں مجرموں کو پکڑ کے لاتا ہوں، کہاں بھاگ کے جائیں گے ہم سے۔
لیکن کافروں کو کیا پتا کہ اللہ کی پکڑ کتنی سخت ہے، اللہ کی قدرت کیسی ہے، اور کافر کی عقل اور مت اتنی ماری جاتی ہے، پکڑانے کے باوجود کافر سمجھتے نہیں کہ یہ اللہ کی پکڑ، اتنا بڑا زلزلہ آ گیا، اتنی تباہی اور اتنی ہلاکت، اور اس کے باوجود کبھی کہتے ہیں ہاں جی یہ تو ناقص تعمیر تھی، اتنا نقصان ہو گیا، ناقص تعمیر نہ ہوتی تو اتنا نقصان نہ ہوتا۔ کافر کی سوچ ہے۔ اور پرائم منسٹر کا بیان یہ تھا کہ ہاں یہ جو آسمانی آفات ہیں یہ تو انسانوں پہ آتی رہتی ہیں، اور ان کا مقصد انسانوں کا امتحان لینا ہوتا ہے، ہم امتحان میں پورے اتریں گے۔ کیسا بیوقوف رحمت آدمی ہے کہ تم نے پڑھا نہیں، تاریخ میں ساری تاریخی کتابوں میں لکھا ہے کہ جو کعبے کو ہلاک کرنے کے لیے ابراہ آیا تھا یمن سے، اور مکہ سے باہر ڈیرے ڈال دیے، اس نے اتنا بڑا لشکر لے کے آیا، اور جب چڑیوں نے اس کے اوپر سنگباری کرنی شروع کی تو بھاگا پیچھے، اور راستے میں ان کا مورخین نے لکھا ہے، تفسیروں میں لکھا ہے کہ ایک ایک کنکر کے ساتھ ان کا گوشت اس طرح گل سڑ کے گرتا تھا جس طرح پتہ نہیں برسوں کا گوشت جو ہے یہ گلا ہوا ہے اور ان میں کیڑے پڑے ہوئے ہیں، سارا گوشت جو ہے وہ گڑ سڑ کے ایک ایک کنکر کے ساتھ ان کا گر رہا تھا، اور جو ان کی رہنمائی کرنے والا تھا وہ بھی بھاگ گیا، اور جو دوسرے لوگ تھے یا جو بچے ہوئے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی اب اللہ کی پکڑ سے بات کہاں ہو، اللہ کی پکڑ سے تو باہر نہیں سکتا، ہوئی اللہ کا عذاب آ گیا، اب جھیلو اسے۔ لیکن کافر کی عقل اور مت ایسی ہے کہ اللہ کی پکڑ آتی ہے، اللہ کا عذاب اور اللہ کی سزا آتی ہے، پھر بھی وہی سمجھتا ہے کہ یہ تو گردش ایام، ما یہلکنا الا الدہر، ہمیں زمانے کی گردش کے علاوہ کون سی چیز ہلاک کر سکتی؟ یہ تو آسمانی آفات تو آتی ہی رہتی ہیں، یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے، کبھی زلزلہ آ گیا، کبھی طوفان آ گیا، کبھی قحط پڑ گیا، کبھی کچھ ہو گیا۔ اور یہ بھی اب دیکھیے نا کہ اللہ تعالیٰ تو عقل مند لوگوں کو یا عقل رکھنے والوں کو دکھانا چاہتا ہے، اسی سرزمین میں اسی جگہ پہ ایک طرف اتنی ہلاکت ہوئی، اتنی بربادی ہوئی، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے ایسے بچا لیا جیسے معجزہ ہو گیا۔ لیکن اس پہ بھی سوچنے کے لیے کتنے لوگ تیار ہیں، یا کتنے کافروں کو یہ سوچ آئے گی یا آئی ہے کہ سرزمین وہی ہے، خطہ وہی ہے، جگہ وہی ہے، اور ایک طرف یہ کچھ ہو گیا، دوسری طرف یہ ہے۔ سمندر کے کنارے پہنچ گیا موسیٰ علیہ السلام، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ کو یہ حکم دیا، فَاضْرِبْ لَهُمْ، بنا لہم واسطے ان کے طریقاً فی البحر، طریقاً راستہ، فی البحر سمندر میں، یابساً، جو لوگ معجزات کے منکر ہیں انہوں نے تو یہ کہہ دیا کہ یہ تو سمندر کا مد و جزر تھا، کبھی پانی جو ہے وہ کسی سمت اونچا ہو جاتا ہے اور کسی جگہ سے کم ہو جاتا ہے، اور کسی وقت اس جگہ پہ زیادہ آ جاتا ہے، دوسری جگہ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے، اور وہی مد و جزر اس وقت آیا تھا، اور مد و جزر میں سے جو جگہ کم تھی، جہاں پانی کم تھا، وہاں سے موسیٰ علیہ السلام گزر گیا۔ معجزے والی تو کوئی بات ہی نہیں ہے اس میں، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے بالکل بات کو واضح کر دیا۔ اللہ نے فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ کو کہا کہ بنا ان کے لیے راستہ فی البحر یابساً، یابساً یبوست کسے کہتے ہیں؟ رطوبت اور یبوست۔ رطوبت کسے کہتے ہیں؟ تری کو، رطوبت تری کو کہتے ہیں، یبوست خشکی کو کہتے ہیں، یابساً خشک ہونا۔ فرمایا کہ ایسا راستہ بنا جو خشک ہو جائے، جس میں پانی کا ذرہ برابر نہ ہو، پانی کا ایک قطرہ نظر نہ آئے وہاں راستے پہ۔ اب اندازہ کیجیے کہ سمندر بہہ رہا ہے، سمندر چل رہا ہے، سمندر کا پانی تو اگر ختم ہو بھی جائے تو کتنے کتنے میٹر تک وہ نیچے کیچڑ اور ریت گیلی اور سب کچھ رہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں سے راستہ بناؤ اپنی قوم کے گزرنے کے لیے، بالکل خشک راستہ جس میں پانی کا قطرہ نہ ہو، خشکی نظر آئے۔ صاف معجزہ تھا اللہ تعالیٰ کا جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا، اور پھر اس سے پہلے سورہ اعراف میں اور سورہ بقرہ میں ہم اس کی وضاحت پڑھ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے
12 قبیلے تھے، جیسے کہا جاتا ہے اللہ علیہ وسلم یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور 12 بیٹوں سے آگے 12 قبائل بنے، اور 12 قبائل میں سے جو لوگ ایمان لائے تھے وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ 12 ہی راستے اللہ تعالیٰ نے بنا دیے، درمیان سے خشک راستہ گزرتا تھا اور پانی کا ٹکڑا جو ہے وہ درمیان میں کھڑا ہے۔ کیسی اللہ تعالیٰ کی صاف حکمت تھی، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت تھی۔ درکن، ادراک کا معنی پا لینا کسی چیز، درکن پانا۔ تمہیں خوف نہ ہو فرعون کے پانے کا کہ فرعون پکڑ لے گا ہمیں پا لے گا۔ وہاں دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے اس کی جہاں تفصیل ارشاد فرمائی ہے، وہاں اللہ فرماتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل نے لشکر دیکھا، فرعون کا لشکر پیچھے آ رہا ہے، آگے سمندر ہے، تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے، اب تو کوئی راستہ نہیں ہے بچنے کا، آگے سمندر ٹھاٹھے میں آ رہا ہے اور فرعون کا لشکر جو ہے وہ ہمارے تعاقب میں ہے، پولیس آ گئی ہے، اب تو ہم پکڑے گئے، گرفتار ہو جائیں گے، کہاں جائیں گے اب؟ اب یہ ہے نبی کا ایمان کہ ظاہری اسباب تو بالکل معدوم ہے ہی نہیں، ظاہری اسباب یہ ہیں کہ بچنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے، اب کافر ہمیں پکڑ ہی لیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ کی حکمت ہے جو اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں دکھاتا رہتا ہے۔ اب اسی زلزلے میں آپ دیکھ لیجئے کتنے چھوٹے چھوٹے بچے یا عورتیں یا ضعیف آدمی 2 3 4 دنوں کے بعد ملبے سے نکلے ہیں، زندہ نکل آئے ہیں، اور جوان اور ہٹے کٹے دوسرے دن ہی مار گیا یا پہلے دن ہی مار گیا۔ اللہ کی پکڑ ہے یا اللہ کی قدرت ہے، اللہ جسے بچانا چاہے بچا لے۔ انہوں نے کہا موسیٰ ہم تو پکڑے گئے۔ اب ایمان تو یہی ہونا چاہیے جو نبی کا ایمان ہے۔ نبی نے یہ بات کہی کلا، ہرگز نہیں پکڑے جائیں گے۔ ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے، سیہدین، وہ ضرور راستہ نکالے گا کچھ۔ یہ ہے وہ ایمان جو مسلمان میں ہونا چاہیے، اور اس کے بعد پھر واقعی اللہ راستہ نکالتا ہے۔ اگر یہ ایمان آ جائے مسلمان میں کہ ظاہری اسباب تو کچھ بھی نہیں ہے، پابندیاں لگ رہی ہیں پوری دنیا کی طرف سے کہ کھانے پینے کے لیے کچھ نہ دو، مار دو انہیں ایسا ہی، ختم ہو جائیے، نہ حکومت رہے یا نہ یہ مسلمان رہے نہ اسلام رہے، کچھ بھی نہیں رہنا چاہیے۔ لیکن ایمان ایسا ہونا چاہیے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود انسان کے دل یہ کہے، انسان کی زبان یہ کہے ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ، ساری دنیا میرے مخالف ہو جائے، ساری دنیا مجھے مارنے پہ تول جائے، معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے، سیہدین، وہ ضرور میری رہنمائی کرے۔ یہی وہ بات تھی کہ کافر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غار کے اوپر پہنچ گئے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ ہم تو پکڑے گئے، تو یہی الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے لا تحزن ان اللہ معنا، ابوبکر غم نہ کھاؤ، ان اللہ معنا، ہمارا رب تو ہمارے ساتھ ہے، ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب اللہ کی قوت کا مقابلہ کون کرے؟ یہی تو ایمان والی بات ہے کہ اللہ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ صحیح اگر ایمان دے دے اہل ایمان کو، مسلمانوں کو، تو سب سے بڑی قوت یہی ایمان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ لا تخاف درکن، نہ تمہیں ڈر ہونا چاہیے ان کے پکڑنے کا، فرعون کے پکڑنے کا، ولا تخشا، اور نہ تجھے کوئی خدشہ ہونا چاہیے سمندر میں بہہ جانے کا، بالکل بے خوف اور نڈر ہو کے گزرو یہاں سے۔ کتنا بڑا معجزہ تھا جو
ان بدبخت کافروں نے دیکھ لیا، انہیں پیچھے آ رہے تھے، پورا لاؤ لشکر تھا فرعون کے ساتھ، بادشاہ سلامت تشریف لا رہے تھے، معمولی بات تو نہیں تھی، پورا لاؤ لشکر تھا، باڈی گارڈ ساتھ تھے، سب کچھ تھا، اور وہ بدبخت دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے کتنا بڑا معجزہ ہے کہ جس آدمی نے ہمیں چیلنج کیا میدان مقابلہ میں وہ اپنے مقابلے میں بھی جیتا، اور وہاں کھڑے کھڑے جو لوگ ایمان لے آئے انہوں نے کس طرح چیلنج کیا ہماری حکومت کو، پرچے اڑا کے رکھ دیے ہمارے عقائد کے، ہمارے ایمان کے، ہمارے نظام حکومت کے، سب کچھ کو انہوں نے اپنے پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھ دیا کہ جو کرنا چاہتے ہو کر لو، فقط ایمان تک آل، جو مرضی ہے کرو۔ اور پھر اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا کہ سمندر کا پانی بہتا بہتا ٹھاٹھے مارتا راستہ خشک ہو گیا، سمندر کے پہاڑ درمیان میں کھڑے ہیں، 12 راستے بنے ہوئے ہیں، اور موسیٰ اور اس کے ساتھ جتنے بھی آدمی ہیں وہ سارے اس کے درمیان سے گزر رہے ہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی خطرہ نہیں، کوئی انہیں تکلیف نہیں ہوئی، ان کا کوئی کپڑا تک گیلا نہیں ہوا۔ بس یہ دیکھ کے بھی کافر، اس کی عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ یہ کوئی اوپر قوت ہے جس نے اس کو بھیجا ہے، یا یہ جو بات کر رہا ہے یہ اپنی مرضی سے بات نہیں کر رہا، یہ تو کسی اور کی مرضی سے بات کر رہا ہے، کوئی اور قوت ہے، یہ کوئی اور طاقت ہے۔ یہ اللہ فرماتے ہیں فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ، اتبع، فا پس اتبع کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اتبع اتباع کی، پیروی کی، پیچھا کیا، فا پس اتبع پیچھا کیا، ہم ان کا، کن کا؟ موسیٰ علیہ السلام کا اور مسلمانوں کا، پیچھا کیا فرعون نے مسلمانوں کا کہ میں ان کو پکڑوں اور سزا دوں۔ فرعون نے بے جنود ہی، اپنے جنودیوں کے ساتھ، اپنے جندیوں کے ساتھ، اپنے لشکر کے ساتھ، اپنے سپاہیوں کے ساتھ، اپنی فوج کے ساتھ پورا لاؤ لشکر لے کے فرعون ساتھ تھا کہ موسیٰ کو گرفتار کر کے، مسلمانوں کو گرفتار کر کے لائیں گے اپنے ملک میں، ان پہ مقدمے قائم کریں گے اور انہیں سزائیں دیں گے، پھانسی دیں گے انہیں، اور انہیں نشان عبرت بنا دیں گے تاکہ ہماری اجازت کے بغیر آئندہ کوئی ایمان کی، اسلام کی، دین کی بات نہ کرے، اللہ کے رسول کی بات نہ کر پائے۔ آگے اللہ نے بڑے مختصر سے الفاظ میں سارا قصہ بیان کر دیا کہ پہلے مفسرین نے لکھا ہے، لیکن جو چیز قرآن مجید کے واضح الفاظ سے ثابت نہیں وہ اس پہ ایمان لانا نہ لانا ضروری ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ باہر کھڑے ہو کے فرعون نے یہ بات کہی کہ دیکھو یہ راستے میرے لیے بن گئے ہیں، اور عملاً وہ جھجک رہا تھا آگے جانے سے کہ موسیٰ تو گزر گیا اپنے لاؤ لشکر کو لے کے، لیکن پتہ نہیں ہمارے، اور دل میں چور تو تھا بدبخت کے، اور ہر کافر کے دل میں چور ہوتا ہے، ہر کافر کے دل میں چور ہوتا ہے، اور دنیا کی سب سے بزدل ترین اگر کوئی مخلوق ہو سکتی ہے تو کافر، انتہائی بزدل ہوتا ہے کافر، لیکن اس نے اپنے وقار کی خاطر، اپنی عزت کی خاطر یہ تو نہیں کہہ سکتا بھائی نہیں میں تو داخل نہیں ہوتا، میں تو جاتا نہیں۔ اب اس کی حکومت کا اور اس کے وقار کا، اس کی عزت کا معاملہ تھا، داخل ہو گیا اس میں، یا اللہ لے گیا اسے وہاں جہاں اسے غرق ہونا تھا۔ دوسری یہاں پہ لکھا ہے جب غرق ہونے لگا آمنت تو برب موسیٰ و ہارون، کہنے لگا کہ اوہو میں تو عقل آ گئی، آمنت تو برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لاتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ الان بدبخت اب ایمان لاتے ہو جب مرنے لگے، جب فرشتے نظر آ گئے، تمہاری جان کھینچنے لگے جب فرشتے، اس وقت ایمان لاتے ہو۔ فرمایا کہ اب تمہارا ایمان قبول نہیں ہے۔ اللہ نے غرق کر دیا وہیں پہ، اور صرف غرق ہی نہیں کیا، فرمایا کہ اسی وقت ہم نے ان کو جہنم میں داخل کر دیا، آگ میں داخل کر دیا۔ اغرقوا وادخلوا نارا، غرق کیے گئے اور ساتھ ہی جہنم میں داخل کر دیے، آگ کا عذاب اسی وقت شروع کر دیا ہم نے۔ پھر
یہاں اللہ نے فرمایا فغاشیہ، غاشیہ کا معنی غشی کا لفظ ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے. غشی کسے کہتے ہیں؟ وہ کیفیت جس میں انسان کی عقل جو ہے اس پہ پردہ پڑ جائے، ڈھانپ دی جائے، عقل کام نہ کرے، اسے غشی کہتے ہیں. انسان کی عقل پہ جب پردہ پڑ جائے، اصل میں اس کا معنی ہے پردہ ڈالنا. غاشیہ ڈھانپ لیا، ہم ان کو یعنی فرعونیوں کو، غاشیہ ہم ڈھانپ لیا ان کو، من الیم میں سمندر میں سے، سمندر میں سے ڈھانپ لیا ان کو، ما غاشیہم وہ چیز جس نے ڈھانپا، ما وہ چیز موصولہ ہے یہاں پہ، ما غاشیہ ڈھانپا ہم ان کو، یعنی سمندر میں سے پانی نے ان کو اس طرح ڈھانپ لیا، ان کے اوپر اس طرح چڑھ گیا جس طرح چڑھنے کا حق تھا، اس طرح ان کو غرق کیا جس طرح غرق کرنے کا حق تھا. اس طرح اللہ نے تباہ کیا زلزلے میں جس طرح تباہ کرنے کا حق تھا. بستیوں کی بستیاں، ہزاروں کے مکانات جو تھے وہ نظر ہی نہیں آ رہے. کان لم یغنوا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے سمودیوں کو، صالح علیہ السلام کی قوم کو، شعیب علیہ السلام کی قوم کو اس طرح زمین کے برابر کر دیا، اس طرح زمینوں کو دسا دیا، ان کے مکانوں کو، ان کی بڑی بڑی عمارتوں کو، ان کی بلڈنگوں کو، ان کے کارخانوں کو، ان کی فیکٹریوں کو، کان لم یغنوا فیہا، گویا یہاں کوئی بستا ہی نہیں تھا، یہاں کوئی رہتا ہی نہیں تھا. جائیں جا کے دیکھیں وہاں گجرات میں کس طرح کی خبریں آ رہی ہیں، ایسے لگتا ہے کہ بالکل ہموار زمین ہے، کوئی رہتا ہی نہیں تھا یہاں. بالکل وہی جسے یقین نہیں آتا سورہ ہود جا کے پڑھ. اللہ تعالیٰ کیسے برباد کرتے ہیں، کیسے سامان عبرت بناتے ہیں لوگوں کے لیے. اسی طرح لیکن دنیا تو اس وقت بھی ایسے ہی تھی جیسے آج ہے. دنیا کے کام کاج چل رہے ہیں، جو مشغول ہیں اپنی مادی زندگی میں مشغول ہیں، وہ ایک اپیل ہے، ہاں جی ہلاکت ہے، بربادی، انسانی ہمدردی کے طور پہ ان کا تعاون کرنا چاہیے، ان کی مدد کرنی چاہیے، ان کو یہ کپڑے بھیج دیے، ٹینٹ بھیج دیے، ڈاکٹر بھیج دیے، یہ کر دیا، وہ بس آئی اور گئی، ختم. کیا ہے، یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے، یہاں زلزلہ آیا، کل وہاں آیا، وہاں طوفان آ گیا، وہاں ایسے ہو گیا، ایسے ہو گیا. یہ تو چلتا ہے ساری زندگی، ساری دنیا میں ہوتا رہتا ہے. لیکن جسے عبرت حاصل کرنی ہے وہ قرآن مجید پڑھ کے دیکھ لے کہ یہ کیوں آتے ہیں، کون لاتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، یہ ہوتا کیوں. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو اس طرح غرق کیا جس طرح غرق کرنے کا حق تھا، اس طرح ان کے ہلاک کیا، اس طرح برباد کیا انہیں کہ گویا کوئی قوت تھی ہی نہیں. جو اپنی قوت پہ اور اپنی طاقت پہ اتنا نالا تھا، انا ربکم الاعلی. نیو ورلڈ آرڈر، یہی ہے نیو ورلڈ آرڈر. آج بھی لفظ تھوڑے سے بدل گیا ہے کہ نیو ورلڈ آرڈر آج انگریزی میں ہم نے یہ کہ انگریز ہیں، انگریزی کا وہ عربی تھا، اس نے عربی میں کہہ دیا انا ربکم الاعلی. یہ انگریز ہیں، انہوں نے انگریزی میں کہہ دیا نیو ورلڈ آرڈر. بات تو ایک ہی ہے. اور جب اللہ کی پکڑ کا وقت آئے گا جو اللہ نے لکھا ہے تو اللہ ایسے ہلاک کرے گا جیسے ہلاک کرنے کا حق ہوتا ہے، ایسے اللہ برباد کرے گا جیسے برباد کرنے کا حق ہوتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ کا یہ تبصرہ ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ. اضلّ کیا معنی اضلّ کا؟ دلہ کا معنی، دلہ کا معنی وہ گمراہ ہوا. اضلّ اس نے گمراہ کیا، اس نے دوسرے کو گمراہ کیا. اللہ فرماتے ہیں اضلّ فرعون، فرعون نے گمراہ کیا قومہ اپنی قوم کو، اس لیے کہ خود بھی گمراہ تھا. بڑے تکبر اور غرور کی بات نہیں کہ ہم تو سپر پاور ہیں، دنیا میں ہمارے مقابلے کا کوئی ہے ہی نہیں. خود بھی بدبخت گمراہ تھا، اپنی قوم کو بھی گمراہ کیا. وما ہدا، ما یہاں پہ نافیہ ہے. وما ہدا، اور اس نے سیدھی راہ نہیں دکھائی اپنی قوم کو، سیدھی راہ پہ نہیں لے کے چلا، لہذا اس کا یہ انجام ہوا.
آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو، یعقوب علیہ السلام کا نام ہے اسرائیل، اے یعقوب علیہ السلام کے بیٹو، اے بنی اسرائیل، قد انجینا، اب یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے احسانات جتلا رہے ہیں، یہ جتلا رہے ہیں ان کے شرک سے پہلے۔ موسیٰ علیہ السلام کی عدم موجودگی میں انہوں نے بچڑا بنا لیا، اس کا ذکر آگے آ رہا ہے، اور اس بچڑے کی پرستش شروع کر دی، پوجا شروع کر دی، اور کہا بھی ہمارا معبود، ہمارا الہ تو یہ ہے۔ موسیٰ بھی بھول گیا، ہم بھی بھول گئے، معاذ اللہ۔ اب اللہ تعالیٰ وہ واقعہ بیان کرنے سے پہلے بنی اسرائیل پہ جو اللہ نے احسان کیے تھے، وہ احسان اللہ جتلا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ کیسی ناشکری قوم ہے یہ، کیسی ناشکری قوم تھی یہ، کہ اللہ نے ان پہ اتنے احسان کیے اور اس کے باوجود ان کے مزاج سے، ان کی عادات سے، ان کے دل و دماغ سے شرک نہیں کیا۔ یہ چیزیں تو ذہن میں آتی ہیں اس وقت جب انسان قرآن پڑھتا ہے۔ اگر یہ چیزیں ہم لوگ پڑھیں، فی الواقع قرآن کا صحیح معنی میں مطالعہ کریں، تو ہمیں خود پاکستان والوں کو شرمندگی آئے، ندامت ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے احسان کیے۔ اگر اللہ تعالیٰ پاکستانیوں پہ احسان اپنے جتلانا چاہے تو جتنے احسان اللہ نے بنی اسرائیل پہ کیے اس سے کہیں زیادہ اللہ نے پاکستانیوں پہ احسان کیا۔ لیکن اتنی ناشکری قوم اس زمانے میں، جتنی ناشکری قوم پاکستانی ہے شاید کوئی بھی نہ، سب سے ناشکری قوم۔ اپنی آنکھوں یہ معجزہ دیکھ لیا، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ لیجیے کہ وہاں کوئی کسی نے عبرت حاصل کی ہو یا اللہ کی طرف رجوع کیا ہو، توبہ اور استغفار کی بات کی ہو۔ توبہ اور استغفار یا اللہ کے رسول کا تو لگتا ہے کہ وہاں سے معاذ اللہ دیش نکالا ہو۔ مولوی چیختے چلاتے ہیں فحاشی بند کرو ٹیلی ویژن پہ، بدماشی اور حرامزدگی بند کرو، یہ پردے کے بے پردگی بند کرو، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی بند کرو، کوئی سننے والا ہے ہی نہیں۔ شرک کے جو گڑھ ہیں وہ تو ہے ہی، وہ تو جیسے انڈیا میں ہے ویسے پاکستان میں ہے۔ بس اتنا فرق پڑا ہے کہ ان کے بت جو ہیں وہ پتھروں کے باہر پڑے ہیں، ان کے بت جو ہیں وہ قبروں میں پڑے ہیں، باقی سب کچھ وہی ہے۔ اتنی ناشکری قوم، اتنی اللہ کی نافرمان قوم، اور پھر بھی اللہ تعالیٰ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہے کہ جو چند ایک وہاں پہ ہیں اللہ کا نام لینے والے، جو چند ایک اپنا سر کھپا رہے ہیں، یا جو اچھے اور برے حالات میں اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت رکھی ہوئی ہے، اللہ نے ان کی شرم کی ہوئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو بھی بار بار اپنے احسانات جتلاتے ہیں کہ دیکھو ہم نے تم پہ کیسے کیسے احسان کیے، تم نے کیسی ناشکری کی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کا عذاب آتا ہے، اللہ مہلت دیتے ہیں، اللہ کی پکڑ بھی آ جاتی ہے۔ اور بات تو وہی ہے کہ پکڑ سے بھی کون عبرت لیتا ہے۔ اب تو یہ بات ثابت ہوگی کہ مشرق اور مغربی پاکستان کو توڑنے کے اسباب حکومتوں نے بنائے۔ جو حاکم آتے رہے، ایوب صاحب سے ہی ذہن پیدا ہو گیا تھا کہ یہ اتنی دور دور دو ملک جو ہیں ان کا قائم رہنا ٹھیک نہیں ہے، ان کو الگ ہو جائے گا۔ ایوب صاحب کے زمانے سے یہ سوچ پیدا ہو گئی تھی، اور بھٹو کے زمانے میں آ کے اس کو پورا کر دیا گیا۔ اور یہ سوچنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں کہ یہ اللہ کی پکڑ تھی، اللہ کا عذاب ہے۔ جو قتل ہوئے، کتنے بچے اس میں قتل ہوئے، مرد اور بوڑھے ہوئے، کس طرح بے عزتی ہوئی، خواتین کی بے حرمتی ہوئی، وہ تو انسان سمجھتا ہے یہ تو معمول کی بات ہے، جب ملک ٹوٹتے ہیں بنتے ہیں یہ تو ہوتا ہی ہے۔ یہ تو پتہ اس وقت چلے گا جب ایک ایک بچے کا اور ایک ایک عورت کا اور ایک ایک بوڑھے کا اور ایک ایک آدمی کے قتل کا اور ظلم کا حساب دینا پڑے گا، اور اللہ پوچھے گا کہ یہ تمہاری وجہ سے ہوا، حساب دو ان کا۔ وہاں انسان کو پتا چلے گا کہ یہ معمول کی بات ہے یا اس کی ذمہ دار بھی تھا، یا اس کا حساب کتاب بھی ہے کہیں پہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، قد انجیناکم، قد تحقیق، انجینا، انجیتو، انجینا کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ انجینا، ہم نے نجات دی، کم، تم کو، من عدوکم، تمہارے دشمن سے۔ بڑا اللہ کا احسان تھا یہ
دشمن سے بچا دینا، آزادی دے دینا بہت بڑا احسان تھا۔ اب دیکھ لیجئے نا، مسلمان جو انڈیا میں رہتے ہیں، اب زلزلے کے بعد کیا حال ہو رہا ہے کہ رام کا نام لو تو تمہارے پاس ایڈ آئے گی، رام کا نام نہیں لوتے ایڈ نہیں ملے گی۔ غلامی کتنی بڑی تکلیف اور کتنی بڑی لعنت، اس لیے کہ حکومت ہندوؤں کی ہے، حکومت کافروں کی ہے، وہاں پہ مسلمان جو ہے مظلوم ہے، محکوم ہے، مجبور ہیں، اور مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، اور جو آزاد ہوئے ہیں اور جو آزاد ہونے کے بعد اللہ کے اور اللہ کے رسول کا شکر ادا کر رہے ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ جو اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو احسان جتلا رہے ہیں، وہی احسان پاکستانیوں پہ اللہ نے کیا کہ ہندوؤں کی غلامی سے اللہ نے آزادی دی مسلمانوں کو، پاکستان بنا کے۔ انجیناکم، ہم نے نجات دی تم کو، من عدوکم، تمہارے دشمن سے، وواعدناکم، وواعدنا، اور ہم نے وعدہ کیا کم تمہارے ساتھ، یعنی بنی اسرائیل کے ساتھ، جانب الطور، جانب الطور، طور کی جانب، ایمن دہنی، طور کی دہنی جانب۔ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا، اور پھر نبوت کے لیے سرفراز فرمانے کے بعد کتاب دینے کا وعدہ کیا کہ ہم نے آپ کو نبی بنایا، ہم آپ کو کتاب دیں گے، یا پھر یہ وعدہ کیا کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان لاؤ گے، اللہ تعالیٰ قیامت میں تمہیں جنت دے گا۔ یہ اللہ نے وعدہ کیا کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان لاؤ گے، دنیا میں اللہ تمہیں کامیابی دے گا۔ سارے وعدے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی، اور بہت بڑے معجزہ دکھا کے نجات دی سمندر سے۔ اور فرمایا کہ ہم نے طور کی داہنی جانب تمہارے ساتھ وعدہ کیا کہ ہم تمہیں دنیا میں بھی فلاح دیں گے، دنیا میں بھی کامیاب کریں گے، دنیا میں غالب کریں گے، آخرت میں بھی تمہیں ہم فلاح دیں گے، آخرت میں بھی تمہیں ہم اپنی نعمتوں سے نوازیں گے۔ نزلنا، اور نازل کیا ہم نے، علیکم، تمہارے اوپر، المنا، من، والسلوى، اور سلوى۔ من اور سلوى دونوں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تھیں، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا کہ فلاں بستی ہے تم اس میں داخل ہو جاؤ اور تم ہی فاتح ہوگے۔ انہوں نے کہا کہ موسیٰ تم جاؤ، تمہارا رب جائے، ہم تو لڑنے والے نہیں۔ ایسی بدبخت قوم تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے یہ بات انہیں کہی کہ اس بستی میں بس داخل ہو جاؤ، تم ہی غالب ہوگے، تمہیں ہم فتح دیں گے۔ تو وہی کہہ دیا پیغمبر کو کہ موسیٰ تم جاؤ، تمہارا رب جائے، جا کے لڑو، ہم لڑ لو، جب شہر فتح ہو جائے گا تو ہم بھی آ جائیں گے۔ اللہ نے سزا کے طور پہ 40 سال تک میدان تیہ میں انہیں قید کر دیا۔ قید اس طرح کیا کہ میدان میں گھومتے پھرتے، راستہ نہیں مل رہا، صحرا تھا، بہت بڑا ڈیزرٹ تھا، اور 40 سال تک وہاں گھومتے رہے، کسی ملک میں یا کسی شہر میں داخل ہو، کوئی بستی ملے، بستی نہیں مل رہی، راستہ نہیں مل رہا۔ اسی طرح 40 سال گزر گئے وہاں پہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہاری نافرمانی کے بعد اور تمہاری سزا کے باوجود ہم نے تم پہ یہ احسان کیا کہ کھلے آسمان تلے سائے کے لیے تمہارے اوپر بادل آ جاتا، کھانے کے لیے من اور سلوہ دے دیتے، پانی کے لیے ہم تمہیں، پینے کے لیے پانی ہم نے تمہیں مہیا کر دیا۔ یہ سارے اللہ تعالیٰ کے احسان تھے۔ اور پھر جو من اور سلوہ نازل ہونے کی صورت تھی وہ بالکل معجزے کی تھی، اپنی آنکھوں کے سامنے وہ معجزہ دیکھتے۔ اس کے باوجود لیکن بات تو وہی ہے کہ معجزے اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں دکھاتے رہتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ معروم کر دیتے ہیں لوگوں کو، یا لوگوں کو اپنی نشانیاں دکھاتے نہیں ہیں، دکھاتے ہیں لیکن لوگ نہیں سمجھتے کہ یہ فی الواقع معجزہ ہے۔ شبنم کی صورت میں رات کے وقت قطرے نازل ہوتے شبنم کی صورت میں، اور جب صبح طلوع ہوتی، سورج طلوع ہوتا، تو وہی شبنم کے
قطرے جو ہیں وہ میٹھے میٹھے دانوں کی شکل اختیار کر لیتے اور وہی کھاتے وہ. اور بٹیر جو تھے اس شکل کے پرندے وہ کثرت کے ساتھ ان کے پاس خود ہی آگے بیٹھ جاتے اور بڑے آرام سے انہیں پکڑ لیتے اور انہیں بھون کے کھا لیتے. اب یہ سارا کچھ ملنے کے باوجود انہیں یہ عقل نہیں آئی کہ اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ اس ڈیزرٹ میں اگر ایک دن بھی ہمیں یہاں نہ ملے، نہ کھانے کی چیز ہے، نہ پینے کی چیز ہے، نہ کوئی رہنے کے لیے مکان ہے، ہم تو 2-3 دن کے بعد مر جائیں گے. سارے کے سارے لاکھوں کی تعداد میں انسان ہے، سارے مر جائیں گے. اور آج بھی مورخین کہتے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں بنی اسرائیل کے لوگ جو ہے وہ 4 مہینے تک وہاں سرگرداں رہے. وہاں آج بھی اتنے آدمی جا کے رہے تو ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنا کسی حکومت کے لیے سردردی بن جائے. ایسا ڈیزرٹ ہے وہ. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے مسلسل اتنے عرصے تک انہیں وہاں رکھا اور اپنے روزانہ طریقے سے ان کے کھانے پینے کا اور ان کے رہنے سہنے کا بندوبست کر دیا. یہ سارے احسانات تھے اللہ تعالیٰ کے. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا انہیں کلو کھاؤ من طیبات پاکیزہ چیزوں سے ما رزقناکم جو رزق دیا ہم نے تم کو ولا تطغوا فی تطغوا لا تطغوا کون سا فعل ہے؟ نہ ہی ہے یہ. اور تطغوا اس کا کیا مادہ ہے؟ طغیانی سے. اور حد سے نہ تجاوز کرنا، حد سے آگے نہ گزرنا، سرکشی نہ کرنا، بغاوت نہ کرنا. یہ جو ہم نے 5 چیزیں تمہیں دی ہیں ان سے کھاؤ. اور اسراف نہ کرنا یا حرام نہ کھانا، دونوں باتیں ہیں اور دونوں ہی شریعت میں منع ہے. اسراف بھی منع ہے. اسراف کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی ضرورت سے زیادہ چیز جو ہے وہ لے کے ضائع کر دے. کھانے کی چیز ہو، پینے کی چیز ہو، پہننے کی چیز ہو، ضرورت ہے 1 لیٹر پانی کی، 2-3 لیٹر خرید لیا باقی ضائع کر دیا، یہ اسراف ہے. اور شریعت میں یہ منع ہے. اسراف کرنا منع ہے، خواہ چھوٹی سے چھوٹی چیز کیوں نہ ہو. آپ کو تو معلوم ہے کہ خلفاء جو تھے ان کا معاملہ تو یہ تھا کہ اگر ایک آدمی اپنے پرائیویٹ کام کے لیے آیا ہے تو دیا بجھا دیا کہ ٹھیک ہے آپ بات کرو، یہ سرکاری دیا تھا. اسلام تو یہ سکھاتا ہے، یا اسلام کی تعلیم تو یہ ہے. اور پھر حرام کا معاملہ جو ہے وہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ اگر حرام چیز ہے اس کے ساتھ انسان کی نہ نماز قبول ہے، نہ عبادت قبول ہے، نہ اور کوئی نیکی قبول ہے، کچھ بھی قبول نہیں ہے. بیت اللہ میں چلا جائے انسان، وہاں جا کے انسان یا رب کرتا رہے تو وہ بھی انسان کی دعا قبول نہیں ہے. اگر انسان کا کھانا پینا حرام ہے یا انسان کی کمائی حرام کی ہے. لہذا اللہ نے فرمایا کہ جو ہم نے پاک رزق دیا ہے تم کو، نہ تو اس میں اسراف کرو نہ اس میں حرام کی کمائی شامل کرو. فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي اور اگر ایسا کرو گے، اور اگر حلال کی بجائے حرام کھاؤ گے یا اسراف کرو گے تو کیا ہوگا؟ یحلو، حلّا یحلو، حلّا کا معنی حلول کا معنی. صوفیاء کا عقیدہ ہے نا کہ اللہ جو ہے وہ صوفیوں میں حلول کر جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ نازل ہو کے ان لوگوں میں مل جاتا ہے ان کے ساتھ، یا ان کے جسم میں داخل ہو جاتا ہے. حلال بھی اس کا معنی ہے جس کا معنی جائز ہے، لیکن اس کا معنی نازل ہونا بھی ہے. فیحل نازل ہوگا علیکم تمہارے اوپر. اگر حرام کھاؤ گے، اگر اسراف کرو گے تو کیا ہوگا؟ یحل نازل ہوگا علیکم تمہارے اوپر غضبی میرا غضب، میرا غصہ، میری سزا، میرا عذاب. ومن یحلل اور یہ بات یاد رکھو، من جو شخص بھی یحلل نازل ہوا علیہ اوپر اس کے غضبی میرا غضب، فقد ہوا، فقد پس تحقیق ہوا وہ گرا،
ہوا کا معنی گرنا. کہاں گرا؟ جہنم میں. فقد ہوا، وہ گرا جہنم میں جس نے حلال کو چھوڑ کے حرام کھانا شروع کر دیا، اللہ کی نافرمانی کی. اس نے گویا اللہ کا غضب مول لے لیا، اور جس نے اللہ کا غضب مول لے لیا وہ تو جہنم میں گرا. لہذا اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تم پہ بڑے احسان کیے ہیں، تمہیں دشمن سے نجات دلائی، اور تمہارے ساتھ بڑے اچھے اچھے وعدے کیے. جنت کا وعدہ ہے، دنیا میں کامیابی کا وعدہ ہے، اور پھر تمہیں ساری دنیا پہ غالب کرنے کا کہ نبوت تمہیں دی ہے، نبی تمہارے اندر سے آ رہے ہیں، اور پھر تمہیں اتنے صحرا میں سالوں تک من اور سلوہ جو ہے وہ دیتا رہا ہوں. یہ سارے میرے احسانات ہیں تم پہ. اور اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو حلال چیزیں دی ہیں تمہیں وہ کھاؤ اور پیو، لیکن حرام کے قریب نہ جانا. حرام کے قریب جاؤ گے تو میرا غضب نازل ہوگا، اور جس پہ میرا غضب نازل ہوا وہ جہنم میں گیا. لہذا میرے غضب سے بچو، میری سزا سے، میری پکڑ سے بچو، حرام کام نہ کرو. اور یہی ساری باتیں جو ہیں اب ہم اپنے آپ سے بھی مخاطب کر سکتے ہیں کہ پاکستانیوں، میں نے تمہیں دشمن سے نجات دلائی، میں نے تمہارے ساتھ کامیابی کے وعدے کیے، میں نے اسباب اور سامان نہ ہونے کے باوجود تمہیں اسباب اور سامان دیا. وہاں پہ پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے، پاکستان کو تو اللہ نے بڑی نعمتوں سے نوازا ہے. انگریز تو اسے سونے کی چڑیا کہا کرتے تھے نا، لوٹ کے لے گیا سب کچھ. اس سونے کی چڑیا میں یہ بھی شامل ہے، اور آج بھی سونے کی چڑیا ہے، زمین سونا اگلتی ہے پاکستان کی، اور کتنی معدنیں ہیں، اور تیل بھی نکلا ہے، سب کچھ اللہ نے دیا ہے. آپ وہاں پنجاب میں جا کے دیکھیں تو الحمدللہ دیکھ کے طبیعت خوش ہو جاتی ہے. اتنا سرسبزہ ہے، اتنی فصلیں ہری بھری، اتنی کھیتیاں، اتنے باغات، ساری اللہ کی نعمتیں. لیکن وہی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں بھی یہ بات کہی کہ بھائی حلال کھاؤ، حرام کام کے قریب نہ جاؤ. اور ہم نے کون سا حرام کام ہے جو چھوڑا ہے؟ سود اور رشوت اس طرح لازمی جز بن گیا ہے معاشرے کے کہ اس کے بغیر اب تصور ہی نہیں. جو آدمی حلال کھاتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں تو اس ملک کا آدمی نہیں، باشندہ ہی نہیں، میں تو زندہ نہیں رہ سکتا. اب تو جو آدمی حلال کھاتا ہے وہ اجنبی ہے، باشندے وہی ہیں، ملک انہی کا ہے جو حرام کھانے والے. اور یہی بات اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے کہہ رہا ہے کہ یہ میرے احسانات ہے تم پہ، حلال کے قریب جاؤ، حرام نہ کھاؤ. اور اگر حرام کھاؤ گے، حرام کے قریب جاؤ گے، میرا غضب اور میرا غصہ نازل ہوگا. جس پہ میرا غضب اور غصہ نازل ہوا وہ جہنم میں گیا. اور یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کمپیئر کر رہے ہیں مشرکین مکہ کے لیے بھی، اور ساتھ ساتھ اپنے ساتھ بھی ہمیں کمپیئر کرنا چاہیے. اسی طرح تو ہم سبق حاصل کر سکتے ہیں، عبرت حاصل کر سکتے ہیں، ورنہ پڑھنے کا کیا فائدہ؟ معنی پڑھنے تو مطلوب نہیں ہے، مطلوب تو یہ ہے کہ ہم سبق حاصل کریں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.